السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر خواب میں یہی اشارہ ہوا کہ میرے خلیل میرے نام پہ میری راہ میں قربانی دو۔ حضرت خلیل نے 100 اونٹ پھر قربان کر دیے۔ 9ویں شب میں اشارہ ہوا کہ ہم اس چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں دنیا میں سب سے پیاری ہو، سب سے محبوب ہو۔ حضرت خلیل سمجھ گئے کہ میرے بیٹے اسماعیل اکلوتے بیٹے کی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ میاں قربانی طلب فرما رہے ہیں۔ اسی لیے 7ویں ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ یعرف عرفن کے معنی پہچان جانے کے ہیں، یعنی حضرت خلیل نے اپنے خواب کی تعبیر کو پہچان لیا۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص نے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا گویا اس نے 6 مہینے کے روزے رکھے، اس لیے کہ قدردانی ہے حضرت خلیل کے خواب کے پہچان جانے کی۔ تو حضرت خلیل نے جب 10ویں ذی الحجہ کو پھر اشارہ ہوا کہ ہم تو وہ چیز کی قربانی چاہتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ میں ایک ایسے دوست سے اپنے بیٹے کو ملانے لے چلا ہوں جس سے آج تک یہ ملا نہیں ہے، نہایت ہی اچھے کپڑے پہنا دو، غسل کس کے کرا دو، خوشبو لگا دو، تیار کر دو۔ خوشی خوشی میں حضرت ہاجرہ نے تیار فرما دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ کوئی دل کے اوپر تعصب کے، افسوس کے، افسردگی کے نشانات اور علامات میں سے ایک بھی نہیں، بلکہ اس بات کا تو کچھ فکر ہے کہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے اور تو قبول نہ کرے۔ ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اب شیطان کو تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی اللہ کے راہ میں جان قربان کرے، اور شیطان اس بات کو جانتا تھا کہ اگر اللہ کے راہ میں جان دینے کا رواج پڑ گیا تو پھر یہ تو دیتے ہی چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے یہیں سے سبق لیا کہ جانیں پیش کرو اور مولا کو راضی کرو۔ کیوں؟ اس لیے بزرگان دین سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن کٹ رہے ہیں، نہ گلائے دوستاں ہیں نہ دشمن زمانہ۔ خداوند عالم تیری ہی کریمی، تیری ہی بندہ نوازی سے میرے دل کٹ رہے ہیں، ورنہ میرے پاس کون سے اسباب ہیں جس سے میرا وقت گزر سکے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جو ہمیشہ کھٹولے سے سویا کرتے تھے۔ بارہا معتقدین نے اصرار کیا کہ ہم کوئی آپ کو چارپائی پلنگ لا کے دیں جس پہ آپ آرام فرمائیں، تو فرمایا کہ دنیا پاؤں پھیلانے کی جگہ کہاں ہے، دنیا پیر پھیلا کر سونے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کے پاس آیا مردود شیطان اور آ کر کے کہنے لگا کہ تم بڑی سنگ دل ہو، تم نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ملعون کیا بکتا ہے، اور ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو، اور یہ ہم لوگوں پہ حاوی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میدان عرفات کی طرف حاجی لوگ جب چلتے ہیں پہنچتے ہیں تو کسی بزرگ نے دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ظالم رو رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کمینے تجھے کیا ہوا، یہاں بیٹھ کے کیوں رویا؟ انہوں نے بزرگ نے پوچھا، کہنے لگا اگر کسی کی 2 دن کی دہاڑی یا منافع مہینے کی آمد ماری جائے وہ کتنا روتا ہے، اور میری کسی پہ 60 سال کی محنت ہے، کسی کے اوپر 50 برس ہو گئے مجھے محنت کرتے، کسی کے اوپر 40 برس ہو گئے مجھے اپنی جان کھپاتے، اور آج یہ جو لبیک لبیک کا شور مچاتے جا رہے ہیں اور میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر جو اپنے اللہ سے یہ مانگیں گے، میرا یقین ہے خالی نہ جائیں گے، اور میری محنت ختم ہو گئی۔ ان کے گزشتہ گناہ جو میں نے ان سے کرائے وہ آج ختم کر دینے کا دن ہے، یہ اگر دوبارہ میرے قابو میں نہ آئے تو میری محنت ضائع ہو گئی، تو روؤں نہ تو کیا کروں؟ اس نے کہا تجھے اس قدر تکلیف کیوں ہوئی، پھر یہ اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا تو نظر کرم کے یہ مستحق نہ تھے، اور آج یہ وہ لوگ ہیں ان کے پیروں سے جو خاک اڑتی ہے، آج کی خاک کے مقابلے میں گزشتہ دنوں کی نمازیں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آج تو ایک دیوانگی ہے، آج ایک جنون ہے، آج ایک مستانگی دماغ پہ طاری ہے، اور اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں۔
دنیاوی لالچ و غرض تمنا حرص آج کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی تمنا ہے اور ایک ہی آرزو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور تمام خطا کاریوں کو معاف فرما دے۔ تو حضرت حاجرہ سے کہنے لگا کہ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ آج تک سنا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، سچ کہنے پر، سچ بولنے پر مجبور ہوا۔ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ مولا کریم نے ان سے قربانی مانگی ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہیں وہ اکیلے کیوں لے گئے؟ خدا را مجھے بتلاتے میں بھی ساتھ چلتی، میں بھی اپنے ہاتھ سے گلے پہ چھری چلاتی، اپنے مولا کو راضی کرتی، اور وہ تو ایک اسماعیل ہے میرا بچہ، اگر میرے پاس لاکھوں اسماعیل ہو اور خدا قربانی طلب کرے تو میں دینے سے گریز نہ کروں۔ حضرت حاجرہ نے کنکریاں اٹھائیں، جہاں کھڑا ہوا تھا مردود وہاں پہ کنکریاں ماری۔ مولا کریم کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی، فرمایا قیامت تک کے حاجیوں، اے مجھے راضی کرنے والوں، اے میرے کعبہ کا دیدار کرنے والوں، آؤ ذرا وہ ادا بھی تو پوری کر کے دکھلاؤ جو مائی حاجرہ نے کی تھی۔ حفیظ کہتا ہے کہ یوں فرمانے لگی بس کر لائیں، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، بس کر لائیں اپنی قالو کیل بھی، میں بھی تیار ہوں اور میرا اسماعیل بھی۔ ہم گھبرانے والے نہیں۔ کمینہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا خواب کی باتیں، سپنے کی باتیں، بڑھیپے کی اولاد، یہ چاند جیسی شکل، یہ حسن و جمال میں نمایاں، یہ صحت و تندرستی میں نمایاں، یہ چال ڈال میں ساری دنیا سے نرالا، خدا کی قسم ان کے چہرے پر کتنا اثار حسن ظاہر ہوں گے جن کی پشت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ بڑھیپے کی اولاد ہے، ضائع کرنا اچھا نہیں، اور اونٹ قربان کر دو۔ حضرت خلیل کی طرف آ کر کے گفتگو کی۔ حضرت خلیل پہچان گئے شیطان ہے، مجھے روکنے آیا، کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ماری۔ آواز آئی میرے پیغمبر آپ بھی اور آپ کے غلام بھی میرے خلیل کی اس سنت کو پورا کریں، جب شیطان کو کنکریاں لگی تھیں جگہ مقرر کر دی، یہاں پہ تم بھی کنکریاں مارتے جاؤ، میرے خلیل کی ادائیں اپناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب لگا اور کہنے لگا بچے تو ہی رونا دھونا شروع کر دے، تو ہی چلا پڑ، تو ہی اپنی شکل کو بدل، باپ کی شفقت آئے گی جوش میں، دریائے رحمت جوش میں آئے گا ابا کا، جو باپ کی شفقت ہوا کرتی ہے۔ خدا کی قسم جن بچوں کا باپ نہیں رہتا ان سے پوچھو جا کر شفقت کس چیز کا نام ہوتا ہے، پدری شفقت کیا ہے، پدری محبت کیا چیز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو تجھے ذبح کرنے چلے ہیں، اور شیطان میرا کہاں نصیبہ، میرا گلا ہو اور میرے ابا کی چھری ہو اور حکم مولا کریم ہو، میرا نصیبہ کہاں۔ کنکریاں اٹھا کر ماری۔ آواز آئی اس بچے کی ادا اتنی پیاری ہے، تم بھی اس کو پورا کر دکھاؤ۔ چلے جا رہے ہیں، کیفیت بنی ہوئی ہے، رسی چری چھپائی ہوئی ہے، بچہ مبادہ رونے لگے۔ حفیظ کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پہ تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چلے جا رہے ہیں، پہاڑی پہ جا پہنچے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ حضرت خلیل سوچتے ہیں میں اپنے بیٹی کو آزما تو دیکھوں، فرمایا یہاں آؤ، پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ آج بات خلیل کی منہ سے نکلے گی لیکن حقیقت میں بات رب جلیل کی ہوگی۔ میرے بیٹے دل کے کانوں سے سن لے، ابا جان میں تیار ہوں۔ آواز آتی ہے فلما بلغ معه السعي قال، جب چڑھ گئے پہنچ گئے پہاڑی پہ، فرمانے لگا ابا جان ان بلغ معه السعي قال یا بنیا، اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، آج میں نے ایک خواب دیکھا، آج ایک نرالا سپنا دیکھا، آج عجیب بات دیکھی۔ اے ابا جان کا دیکھ لیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں،
اور اپنی طرف سے نہیں، شقاوت نہیں، سنگ دلی نہیں، اور کوئی چیز نہیں. وجہ کیا ہے؟ پال مولا کریم کا امر ہے، خدا کا حکم ہے. بلا تعمل فرمایا بچے نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر. میرے ابا آپ دیر نہ لگائیں، بالکل تعمل نہ کریں، میں تیار ہوں، آپ کر گزرے. اور تسلی کے لیے عرض کر دوں، آخر میں نبی کا پوتا، نبی کا پروتا، نبی کا بیٹا، مائی ہاجرہ کی گود میں کھیلنے والا بچہ ہوں، کعبے کی بنیاد ایڑیوں سے ڈالنے والا بچہ ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اف نہ کروں گا، چیخ نہ ماروں گا، رونا دھارنا نہ کروں گا. آپ بلا تعمل اس کام کو کر گزرے. بلکہ میں ایک ترکیب بھی عرض کروں، ابا جان جو ماں کی گود میں عقل آئی ہے، آپ ایسا کریں، مجھے سیدھا نہ لٹائیں. جب چھری چلاؤ گے مجھے تکلیف ہوگی، میری شکل بگڑے گی. میری شکل بگڑی کو دیکھ کر تمہیں ترس نہ آ جائے، تم رحم نہ کھا جاؤ. آپ ایسا کریں، مجھے اوندا لٹا لیں اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، نظریں نہ ملنے پائے، شکل نہ دکھنے پائے. آپ اپنے کام کو پورا کر گزرے. آواز آئی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بچے کی پیاری پیاری بات بھی میں تمہیں سناؤں. فلما اسلما وتلوا للجبین. پیشانی کے بل مجھے لٹال. ترکیب بتائی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. حضرت خلیل کو پسند آئی. ابراہیم علیہ السلام نے اوندا لٹالنے کے لیے تیاری کر لی کہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. حضرت اسماعیل عرض کرتے ہیں، ابا جان میرے ہاتھ پاؤں کو بھی باندھ دینا، خدا کے راہ میں قربان ہوتے حرکت نہ کروں، حرکت نہ کرنے پاؤں، ہلنے نہ پاؤں. یہ تیار ہیں، وہ بھی تیار ہیں، یہ ذبح ہونے کو تیار، یہ ذبح کرنے کو تیار. بلانا نہیں پڑا، دوڑنا نہیں پڑا، پکڑنا نہیں پڑا. حفیظ کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بخود اپنے ابا کے قدموں میں آ پڑے اور انتظار ہو رہی ہے چھری چلے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی تعمل، کوئی تذبذب، کسی طرح کا فکر، آئے میرے بچے ایک دفعہ اور منہ دکھا دے، یہ باتیں نہیں. میں تیری شکل کو ایک دفعہ اور دیکھ لوں، بڑھیپے کی اولاد ہے، اتنی خوبصورت اولاد ہے. کوئی دیکھنا دکھانا نہیں، کوئی تذبذب نہیں، کوئی تعمل نہیں، کسی طرح کا فکر نہیں، بلکہ بالکل اچھی طرح سے تیار ہو کر پچھاڑا اور گھٹنوں سینے معصوم پر رکھا. چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. ابا جان نے یوں گلا پکڑ کر چھری چلانی شروع کی. آواز آئی چھری، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، اگر ایک رومٹا کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان فیل نہ ہو جاؤ، کہیں زور لگا کر چلاؤ، ابا دل سے چلاؤ. فرمایا بیٹے بالکل دل سے چلا رہا ہوں. میرے خیال میں ہمارا ہیلا اللہ کو منظور نہیں. شاید وہ یوں چاہتا ہے کہ باپ بیٹے کی نظریں بھی ملے اور چھری بھی چلے. آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں، آپ پٹی کھولنے میں سیدھا ہوتا ہوں. وہ نظریں ملی ہوئی قربانی چاہتا ہے، وہ اصل میں دل کی قربانی چاہتا ہے، پردے کی قربانی نہیں چاہتا. پٹی کھول دی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدھے ہو گئے. لکھا ہے مفسرین نے، باپ بیٹے میں سے کسی کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی تفکر کے آثار ظاہر نہ تھے، بالکل بھی. کیا اب جدائی ہو جائے گی، اب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، کسی طرح سے تو بھی نہیں. سیدھے ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھول کر پھینک ماری، پھر چھری اٹھائی، ذبح کرنے لگے. چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں، بالکل نہیں کاٹتی، بالکل نہیں کاٹتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ابا جان یہ کیا بات ہے، چلتی نہیں ہے. فرمایا ابا جان نے کہ چھری بالکل تیار کر کے تیز کر کے لایا تھا، مگر خدا معلوم کاٹتی نہیں.
اے ابا کہیں یہ بات یوں ہی درمیان میں نہ رہ جائے اور درجات بلند ہونے میں کمی نہ آ جائے، میں آپ کو ترکیب بتلاؤں، چھری کی نوک رکھو اور نبوت کا پورا وزن ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ میں آئی بات، بہت اچھی بات ہے، بڑی ترکیب پسند فرمائی، چھری کی نوک رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور نبوت کا پورا وزن ڈال دیا، چھری بجائے گلے کی طرف جانے کے لکڑی کے دستے کی طرف چلی، اوپر کو جا گھسی۔ بیٹا کیا کروں؟ ابا جان چلاؤ اور چلاؤ، پورا وزن دے دو، لیکن یہ اللہ پسند نہیں۔ دونوں نبیوں کو اللہ کی رضا کا فکر ہے، یہ کیا بنی، یہ کیا ہوا، منظور کیوں نہیں؟ ادھر سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، آپ کا خواب سچا ہو گیا، ہم نے قربانی منظور کر لی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران کھڑے، یہ میرے بچے کا گلا تو کٹتا نہیں، میں بھی کیا کروں؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، دمبا سامنے پڑا ہے، میرے خلیل تم اسے ذبح کرو، ہم تمہیں وہی درجہ دیں گے جو اسماعیل کی قربانی پہ ملتا، تم نے تو کر دی، یہ تو میری مرضی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں میں انہیں کیوں بچا رہا ہوں، ان کو بچانے میں کیا مصلحت ہے تمہیں پتہ نہیں، ان کی نسل میں تو آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، میں اس وجہ سے انہیں بچا رہا ہوں، اس دمبے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کر دیا، حضرت جبریل امین نے آ کر اطلاع دی پریشان نہ ہو، قربانی دینا بھی منظور، قربان ہونا بھی منظور، اصل میں تو آپ لوگوں کو دیکھنا مقصود تھا، میرے خلیل ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا میری قربانی منظور ہو گئی، جن کی وجہ سے اس میرے بچے کو بچایا ہے، میں چاہتا ہوں یہ قربانی ان کے یہاں بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا جان کو قربان ہونا پڑا تھا، حضرت عبد المطلب نے قربانی دینے کے لیے نظر مانی، لیکن ان کے برابر میں 10 بیٹے جب ہو گئے، ان کے اس برابر 100 اونٹ 10 اونٹ رکھے تب بھی قربانی کا قرہ ان کے نام نکلا، 20 رکھے تب بھی ان کا نام ہے، 30 رکھے تب بھی ان کا نام ہے، 40 رکھے تب بھی ان کا نام ہے۔ جب 100 اونٹ حضرت عبداللہ کے مقابلے میں رکھے گئے تب وہ اونٹوں کے نام قرہ گیا۔ حضور نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، میرا ابا بھی ذبیحہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح، 2 ذبیحوں کا میں بیٹا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز آتی ہے قل کہو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میری وفات ساری اللہ کے لیے ہے۔ ساری عمر قربانیاں دی اور ہر سال اتنی قربانی دیا کرتے تھے جتنی آپ کی عمر شریف ہوا کرتی تھی، عمر شریف کے برابر، مثلا 53 سال کے تھے تو 53 قربانیاں کی، 55 سال کے تھے تو 55 قربانیاں دی، اور ہر سال 1-2 قربانیاں یا اس سے زیادہ امت کی طرف سے ادا فرماتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے جو میری امت کے نادار غریب لوگ ہیں، یہ ان کی طرف سے میں ادا کر رہا ہوں۔ کس قدر مہربان نبی ہے، کتنا شفیق نبی ہے، کتنا اپنی امت پہ رحیم و کریم نبی ہے۔ خداوند عالم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں نے تمہیں کیسا پیغمبر بخشا ہے، کس نبی کا امتی تم کو بنایا جو اپنی امت پہ بڑا رحیم ہے، مومنین کے ساتھ بڑا کریم ہے۔ انہیں یہ ہرس ہے، انہیں یہ تمنا ہے کہ میرا نام لے وا کوئی جہنم کی طرف نہ جائے، ہر وقت یہی آرزو ہے، ہر وقت یہی تمنا ہے، اسی کی دعا ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے، اسی کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے تمام مصیبتوں کا جھیلنا خندہ پیشانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مولا کریم جتنی تکلیفیں مجھے دینی ہو آپ آسانی سے دے لے، مگر امت کو معاف فرما دیجئے، ہر وقت یہی دعا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ بن گئی،
जिस पे वाजिब नहीं, और सदकात वाजिब, जिस पे ज़कात वाजिब उस पे कुर्बानी वाजिब, जिस पे ज़कात वाजिब उस पे कुर्बानी वाजिब। और दर्जात के बारे में उलमा कराम फरमाते हैं कुर्बानी के बदन पे, जानवर के बदन पे, जिस्म पे जितने बाल हो उतनी नेकियां उसके नाम अमाल में दर्ज कर दी जाती हैं। एक मर्तबा जानवर पे प्यार से हाथ फिर अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया हर मर्तबा तेरे दर्जे बुलंद होते हैं। फिर उसको पानी पिला, फिर उसे दाना खिला, फिर उसको प्यार की नजरों से सुबह शाम देख, उसको मोहब्बत से पाल, उसकी फिर कुर्बानी कर। फरमाया 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह से तकबीरात तशरीक शुरू कर दे। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक दिन पहले मेरा नाम बुलंद करना शुरू कर दे। बज़ाहिर ये जाहिर कर मौला मुझ पे कुर्बानी की ताकत कहाँ दिल, कहाँ जिगर, कहाँ गुर्दा, कहाँ मेरे पास तैयारी, कहाँ वो खुलूस खलील वाला, कहाँ मेरे पास तैयारी, कहाँ वो खुलूस खलील वाला। एक दिन पहले चिल्लाना शुरू कर दे मौला मेरे पास कहाँ, वो खुलूस कहाँ, वो इशार कहाँ, वो जज्बा कहाँ, वो मेरे पास हजरत खलील वाली कुर्बानी देने के लिए दिल गुर्दा कहाँ, वो आज़म कहाँ, वो इरादा कहाँ। अल्लाहु अकबर, तू बड़ा है, तेरा नाम बड़ा है, तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही तौफीक देगा। मेरे पैसे अगरचे मेरी मालूमात के मुताबिक तो हलाल के हैं, लेकिन तू ही तो जानता है कि कोई पैसा इसमें मिल जाए। अल्लाहु अकबर, तू सबसे बड़ा माफ कर देने वाला। एक दिन पहले चिल्लाना शुरू कर दे। हर नमाज पढ़, हर नमाज के बाद मर्दों को आवाज़ बुलंद तकबीरात तशरीक कहनी वाजिब है। लोग क्या करते हैं, जमात से नमाज पढ़ी तो तकबीर कह लिया, अकेले पढ़ी तो चुपके यही गुजारा कर लिया, एक रकात बाकी रह गई, तकबीर नहीं पढ़ता। उसने समझा चलो क्या हुआ, इन लोगों ने पढ़ ली, ये पता नहीं कि नाम अमाल गंदा होता जाता है। कितनी बड़ी चीज से रह गया। और औरतों को तो सिखाता ही कौन है, औरतों को तालीम कौन देता है? औरतें तो जानती नहीं कि हम पे ये तकबीर वाजिब है। हाँ, औरतों को ये तो पता कि ईद के दिन चूड़ियां अच्छी होनी चाहिए, कपड़े मेरे अच्छे होने चाहिए, ईद के दिन का कोई पकाने खाने का इंतजाम चाहिए, ये लाओ वो लाओ। ये नहीं कि 9वीं ज़िलहिज्जा से और 13 ज़िलहिज्जा की आखिर तक तकबीरात तशरीक जो है जैसे मर्द पे वाजिब इसी तरह से औरत पे वाजिब। हर नमाज के बाद तकबीरात तशरीक कहो। जिस पे ज़कात वाजिब है उस पे कुर्बानी करनी भी वाजिब है। मियाँ की तरफ से भी कुर्बानी कर। बीवी का माल अगर अलहदा हो, जेवर तूने उसकी मिलक में कर रखा हो, उस पे अलहदा वाजिब है। और अगर उसकी मिलक तुम्हारी मिलक बिल्कुल इकट्ठी है तो अज़राह एहसानन, क्योंकि वो तेरी रफीका है सफर है, वो तेरी रफीका है हयात है, जिंदगी की साथी है। ऐसा ना कर कि तू हर साल अपनी कुर्बानी तो करता जाए मगर जिसको अपनी प्यारी कहता उसकी कुर्बानी नहीं करता। इसकी भी करता चल, अपनी भी करता चल। और उसके बाद अपने अब्बा, वालदा, अम्मा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करता जा। मौला फरमाते हैं आज तो मैंने दरियाए रहमत बहा दिया है, जितने गोते लगाएगा मेरे यहां सारे मंजूर है। आज मैं सबको मंजूर कर रहा हूं। गोते लगा, कुछ पैसे पल्ले बांध गोते लगा, ये गोता मेरी अम्मा के नाम का, ये मेरे अब्बा का, यानी पैसे कुर्बान कर, अच्छा जानवर तलाश कर जिस पे तेरी नजर जमे, मेरा हुक्म भी उसी पे जमता है। जो तेरे दिल को भाए मेरे दिल को भी वही भाता है। और जो तुझे अच्छा नहीं लगता तो इतना पतला दुबला और कमजोर सड़ा हुआ है, अल्लाह फरमाते मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ऐ मेरे बंदे, आज की तारीख में खुदा और मखलूक दोनों की रजा मिल जानी चाहिए। जानवर को ज़िबाह करो, किबला रुख लेटा लो, कोशिश करो पाबंद करने की कसाब को। मगर मसला आजकल बड़ा टेढ़ा है। वो सैकड़ों ज़िबा अपने जिम्मे ले लेते हैं, यहां ज़िबा करते चले गए, फिर आगे चले गए, फिर आए, फिर टुकड़े करते गए, फिर यूं करते गए, फिर यूं करते गए। कोशिश करो 2-4 रुपए ज्यादा देंगे, तय कर लो कि जब तक फारिग ना होगा यहां से हिलने ना देंगे। मगर अगला ही मुसलमान है, तुम 100 रुपए भी कहोगे वो फिर भी निकल जाएगा, यूं कहेगा भाग जाएगा पेशाब करके आऊं। उसने जो कहीं एक औरों को हाथ लगाना है। अल्लाह तबारक व तआला कितने आलिमुल गैब है, जानते थे ना कि कुर्बानी देने वाले इंशाअल्लाह बहुत होंगे, भीड़ होगी। 3 दिन रख दिए, तो आप इस भीड़ में ज्यादा ना घुसड़ा करें, बेहतर है पहले दिन। लेकिन ये क्या बेहतरी है कि असर के वक्त तक आप अपनी नाक को पकड़े फिर रहे हैं। बात ही नहीं बनी, अगर बनी तो दरमियान में पड़ी है।
اگلا دن بھی قربانی کی قبولیت کے لیے اسی طرح کا ہے، اور اس سے اگلا دن بھی قربانی کے لیے اسی طرح کا ہے، اور چوتھا دن جو ہے وہ ہمارے یہاں نہیں، اور چند سال پہلے سے 1400 سال میں کسی کے یہاں بھی نہیں تھا، اب کچھ لوگوں نے نکالا ہے چوتھا دن قربانی کا، اب کچھ لوگوں نے نکالا ہے، اور نکالا کن لوگوں نے؟ جو ایک وتر پڑھے، جو 20 تراویوں کی بجائے 8 تراوییں پڑھے، جو عورت کو 3 طلاق دینے کا مسئلہ آئے تو 100 طلاق دے دو، یوں کہ ہم تو ایک شمار کریں گے، اور جب کھانے کا دن وقت آیا تو چوتھا بھی ملا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پوری امت، ائمہ اربار، سارے صحابہ، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، معین الدین چشتی، قطب الاقطاب، بزرگان دین، سب کا یہ عقیدہ کہ 3 دن 12ویں ذی الحجہ کے دن چھپنے سے پہلے پہلے قربانی اسی طرح کی ہے جیسے پہلے دن تھی، بس 3 دن ہیں۔ اب آپ ذبح کرنے کے لیے قریب کھڑے ہو جائیں، اپنی قربانی کو ذبح ہوتے دیکھیں، یوں ہی نہیں کہ آپ صوفے سیٹ میں بیٹھے ہوئے سیوڈس کھاتے رہیں، وہ باہر ذبح ہوتا رہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ قریب کھڑے ہوں، کچھ ہاتھ پاؤں جانور کا پکڑیں، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو اور بھی زیادہ لطف ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ جو چھری چلائے گا اس کے دل پہ اثر ہوگا، قربانی جب تیری ہوگی، تجھے اس جانور سے کچھ مانوسیت ہوگی، انس ہوگا، تیرے دل پہ بھی چھری چلے گی، اور وہی مقصود ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ فرماتے میں تمہارے گوشت خون کا بھوکا تھوڑا ہی ہوں۔ جیسے آج کل پرویزی کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو لوگ کملے ہو گئے ہیں، دیوانے، کئی کروڑ روپیہ جانوروں پہ ذبح کرتے ہیں، اس پیسے کو جمع کر کے اور کسی اور مد میں لگایا جائے۔ مد کیا، دے دو بڑی بڑی چیچڑیوں کو کھا کھا کر کے، اور چیچڑی موٹی موٹی ہو جائیں گی، یہی مد بتلاتے ہیں۔ اور وہ مد کون سا، ایسا مد تھوڑا ہی ہے کہ جی حج کی پابندی ختم ہو جائیں گی، یا مسجدیں زیادہ بنائی جائیں گی، یا دین اسلام کا کوئی اور کام کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو اسلام کا کام یہی ہے کہ مسجد کے پیسے اٹھائے اور زنانہ گرم سکول بنا دو، یہ دین کے کام ہے ہم لوگوں کیا۔ تو فرمایا کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، اور یوں نہ سوچ کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، دمبا ذبح ہو رہا ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، یوں سمجھ کہ میرے اندر جو میں ہے نا، میں نفس جسے کہتے ہیں، اس میں پہ چھری چل رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں کو کاٹ، اس میں کو کاٹ دے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، یوں خیال کر کے میں آج کٹ گیا، میں آج مر گیا، میں آج ختم ہوں، آج میرا تمام شرکت سے ہمارا نفس جو تھے وہ سب ختم ہو گئے، میں آج ختم ہوں۔ اور ساتھ